ورسوله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین۔ رونق محفل صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت استاذ الحفاظ والقراء عزت مآب حضرت خواجہ پیر محمد عاشق حسین بارہوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی ریاض حسین سعیدی صاحب، دیگر علماء اہل سنت، برادران اسلام، حمد و صلاۃ و سلام تو بعد اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم اور حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی نگاہ عنایت دے نال اس وقت تمام حضرات اور بندہ ناچیز اس عظیم الشان انتہائی بابرکت اور باسعادت محفل میلاد کے اندر شریک ہے۔ دعائے کہ رب ذوالجلال اس بابرکت محفل اور اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات اسا سب کو نصیب فرماوے۔ پڑھی ہوئی کلمات طیبات کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بعثت مبارکہ دا مقصد بیان فرمایا۔ آپ دی جلوہ گری، آپ دی بعثت مبارکہ دا مقصد اول فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تساں اللہ اور اس دے رسول دے اتے ایمان گھناؤ۔ ایمان کامیابی دے واسطے مرکز اور محور ہے، اور ایمان دے اندر دو چیزاں ہیں، اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان دے نال اقرار اور دل دے نال تصدیق کرنا، اس چیز دا نام ایمان ہے۔ اگر زبان دے نال اقرار ہوئے، دل دے اندر تصدیق نہیں، تصدیق قلبی نہیں، تو وہ اللہ دے پاک قرآن نے منافقت فرمائے، وہ کوئی ایمان نہیں فرمایا۔ صاحب ایمان وہ انسان ہے کہ تمام ضروریات دین دی اس دے دل دے اندر تصدیق ہوئے اور زبان دے ہوتے اس دا اقرار ہوئے۔
اعمال صالحہ بہت بڑی عظمت اور شان ہے۔ اعمال صالحہ انسان دی بلندی درجات کا ذریعہ گن قرب خدا اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ذریعہ اور وسیلہ گن، لیکن اعمال صالحہ یہ محتاج ہیں ایمان دے۔ اگر ایمان ہے اول نماز روزہ حج زکوٰۃ دیگر اعمال صالحہ قابل قبول ہیں، لیکن اگر ایمان سلامت نہیں تو رب ذوالجلال نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، بہت زیادہ ایسے لوگ کہ مشقت کر کے دنیا دے اندر عمل کرن والے کل بروز قیامت دوزخ دے اندر سردے پہ ہو سن، اس واسطے کہ انہاں دے کول ظاہری اعمال تہن مگر انہاں دے کول ایمان دی دولت موجود کوئی نہ ہے۔ یہ ایمان ہی عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اور رب ذوالجلال نے قرآن کریم دے اندر اس ایمان دے واسطے جن ہستیوں کو معیار بڑھائے وہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان دی جماعت ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے نبی دے صحابہ اگر وہ لوگ بھی ایویں ایمان گھن آمن جس طرح تسا ایمان گھن ہے، جس طرح تواڈا ایمان ہے، تواڈے عقائد ہیں، تواڈے نظریات ہیں، اگر وہ بھی اسی طریقے دے نال ایمان گھن آمن تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَقَدْ اهْتَدَوْا، ول وہ ہدایت پاوے سن۔ پتہ چلتے قرآن کریم دی اس نص قطعی تو ہدایت دے واسطے مرکز اور محور پیارے محبوب دے صحابہ دی جماعت ہے۔ ایمان انہیں دا قابل قبول ہے کہ جنہیں دے ایمان دے اندر اتباع اور تابعداری پیارے محبوب دے صحابہ دی جماعت دی ہو سی۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی دی ذات و برکات سب تو پہلا ضروریات دین دے وچوں عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالی دی ذات اور آپ دے اوصاف پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے اپنے غلاموں کو دسا ہے۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان دی جماعت نے اللہ تعالی دی ذات کو منیا بغیر دیکھن دے۔ اللہ تعالی دی ذات کے متعلق صحابہ کرام علیہ الرضوان نے ایمان بالغیب ہے۔ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ چونکہ شاہد حقیقی ہے، باقی ساری کائنات اللہ تبارک و تعالی دی ذات دے اعتبار دے نال انہاں دی شہادت مجازی ہے۔ شاہد حقیقی پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کی ذات و برکات ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات کو دیکھن والے پیارے محبوب نے دسایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، جسم تو پاک ہے، مثل مثال تو پاک ہے، اور صحابہ کرام علیہ الرضوان نے اس کے مطابق ایمان قبول کیتا۔ ول جس وقت پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دی ذات دی باری آئی ہے، آپ دی ذات، آپ دے اوصاف، آپ دی ذات کو مننا کیمیں گے، آپ دا ادب کیمیں کرنے، تعظیم اور تکریم کیمیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب دی ذات دے متعلق نظریہ اور عقیدہ کیا رکھنے تا محبوب دی زیارت کرن والی جماعت ہے صحابہ دی جماعت۔ رب ذوالجلال نے فرمایا بعد آمن والو تسا محبوب کو نہیں ڈیٹھا، تہاڈا ایمان اللہ دے ہوتے بھی ایمان بالغیب ہے، رسول دے متعلق بھی تہاڈا ایمان بالغیب ہے، اور محبوب دی ذات دے متعلق تسا ایمان اوے اپناونے جی میں دیکھن والے صحابہ کرام نے اپنے پیارے مصطفیٰ کریم دی ذات دے ہوتے ایمان قبول کیا ہے۔ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ کی ذات بابرکات دے حوالے دے نال کیونکہ بہت زیادہ مغالطہ لگے لوگوں کو، جس طرح کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اور مکتوبات شریف کے اندر امام ربانی رحمت اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین نے فرمایا اکثر الناس عرف اللہ، اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت
اکثر لوگوں کو حاصل ہو گئی اللہ کی معرفت، مطلب وحدہ لا شریک ہے، مستحق عبادت اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، اور واجب الوجود اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات مبارکات ہے، یہ معیار الوہیت ہے۔ ہمیں اکثر لوگ اللہ دی ذات کو پہچان گئے ولیکن معرف رسول اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ دے رسول دی ذات کو نہیں پہچان سکے۔ ایمان بالرسالت، پیارے محبوب کریم علیہ التحیت و تسلیم دی ذات کے اعتبار دے نال اکثر لوگوں کو مغالطہ لگے۔ مغالطہ کس چیز دی وجہ تو لگے؟ جبکہ اللہ دے نبی سامنے موجود ہے، آپ دی جلوہ گری، پیارے مصطفیٰ کریم کا بچپن دیکھن والے، لڑکپن دیکھن والے، جوانی دیکھن والے، جنہوں نے سامنے پیارے مصطفیٰ کریم نے آسمان دے چند ٹکڑے فرمائے، لتے سج کو واپس والے، جنہوں نے مطالبے دے ہوتے پتھر کو کلمہ پڑھے، جنہوں نے مطالبے دے ہوتے پتھر کو پانی دے ہوتے ترائے، انہوں کو مغالطہ کیڑی شے دی وجہ تو لگے؟ فرمایا لِأَنَّ حِجَابَ الْبَشَرِيَّةِ غَطَّى أَبْصَارَهُمْ، اس واسطے کہ نبی پاک تے بشری چولے نے انہوں کو اندھا کر دیتے، نبی پاک کی زہری بشریت کو دیتے رہ گئے مگر مقام مصطفیٰ کو نہیں دیکھ سکے۔ ابو جہل کو دھوکے دے اندر کیڑی چیز پاتے ہیں؟ ابو جہل کس وجہ تو دھوکے دے اندر رہ گئے؟ کفار دی جماعت، منافقین دی جماعت، انہوں کو دھوکہ کیڑی گال تو لگے؟ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ کفار آدھیان اے صحابہ جنہوں کی تسا تابعداری پہ کریں دے وہ تو تھوڑی مثل بشر ہے، اپنے جے بشر دی اتباع اور تابعداری کے اندر کو کچھ بھی نہیں ملنا۔ اور دلیل کیا دے دیا؟ یَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُ، جیڑا کوئی تسا کھا دے وے اور نبی بھی تا کھا دے، جی میں تسا پی دے وے نبی بھی تا پی دے، جی میں تسا بازارہ دے اندر رہ دے وے اللہ تعالیٰ دے نبی بھی تا جلوہ فرما ہو دے، جی میں تسا نکاح کرے دے وے نبی بھی تا نکاح کیتے، جی میں نبی نے دو اکھی وہ میں توجہ بھی دو اکھی، جی میں توالے کو لو حتن، جی میں نبی نے بھی تا دو حتن۔ کفار دی جماعت میں تانا مار کے صحابہ دی جماعت کو آئے کیا اگر تسا اپنے جائے بشر دی تابعداری کی تھی بل تسا خسارہ پاو ایسو پتہ چل دے کہ کفار کو جڑی سے اندھا کر دیتے وہ نبی پاک علیہ السلام دی زہری بشریت مبارکہ دا پردہ ہے، لیکن صحابہ اکرام علیہ رضوان دی او جماعت ہے جنہاں صرف زہری بشریت کو نہیں ڈیٹھا بلکہ پردے دے پیچھوں مقام مصطفیٰ کو بھی دے دے رہے گا۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان دی جماعت میں نبی پاک علیہ السلام دی ذات پیارے مصطفیٰ کریم دے اعضائے مبارکہ کو اپنی ذات دے ہوتے قیاس نہیں کیتا، انہوں نبی پاک دی حق مبارک کو اپنی حق دے ہوتے قیاس نہیں کیتا، نبی پاک دی حق مبارک کی طاقت کو اپنے حقوں دے ہوتے قیاس نہیں کیتا، نبی پاک دے کن مبارک دی قوت سماعت کو اپنی طاقت دے ہوتے انہوں قیاس نہیں کیتا، بلکہ انہوں پیارے محبوب کریم علیہ التحیت و تسلیم دے تمام اوصاف منن جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منن کا حکم فرمائے تو دیکھن والا ابو جہل بھی گئی، دیکھن والی کفار دی جماعت بھی گئی، دیکھن والا عبداللہ بن ابی منافق بھی گئی، اور دیکھن والا صدیق بھی ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے واسطے معیار بڑھے ابو بکر صدیق دی اک کو فرمایا جی میں نبی کو صدیق نے مننے جی میں جڑا ایویں منیدہ ویسی او بندہ ہدایت پا ویسی۔ پتہ چلتے کہ سارے واسطے عقیدہ اللہ تعالیٰ دی محبوب دی ذات کے متعلق وہ صحابہ اکرام علیہ رضوان والا نظریہ ہے، صحابہ اکرام علیہ رضوان والا عقیدہ ہے جی میں انہاں نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکات کو ملنے اس واسطے کہ جتنے بھی عقائد کے معاملات مغالطہ دنیا کو لگے نبی پاک دی ذات مبارکات کے حوالے دینا اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کریم دی عق مبارک اگر کوئی انکار کر بیٹھے نبی پاک دی دیکھن دی طاقت کو تو انہیں اپنے آپ دو کے قیاس کیتے نبی پاک علیہ السلام کو آپ نے جیا بشر آکے، لیکن صحابہ اکرام علیہ رضوان دی جماعت دا اے نظریہ اور عقیدہ ہے کہ سارے او پیارے نبی بیٹھے فرش زمین دے ہوتے ہومن مگر خبرہ عرش بری جاتا فرمینا۔ اور صحابہ اکرام علیہ رضوان نے کسی مقام دے ہوتے انکار بھی نہیں کیتا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام دے انہا اوصاف حمیدہ کو صحابہ اکرام علیہ رضوان بیان کریں دے رہے گئے۔ پتہ چل دے کہ دو سوچا ہے، ایک سوچ ہے نبی پاک علیہ السلام دی ذات دے اعتبار دے نال مصریت والی، اور ایک سوچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے مصطفیٰ کریم کو
لباس بشریت کے اندر بھیجے صرف ساری ہدایت کے واسطے، وگرنہ پیارے مصطفیٰ کریم دی تو ذات بابرکات آپ دی مثل کائنات کے اندر اللہ نے کوئی نبی بھی نہیں بھیجا، کوئی امتی نبی دے برابر کی نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے صحابہ کرام علیہ رضوان انہاں دی زندگی دا مطالعہ کر کے دیکھو، اور انہیں دی زندگی جی میں نبی پاک علیہ السلام دی ذات دا انہاں ادب کیتے سارے واسطے معیار ہے، جی میں انہاں نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکات کو منجے وہ سارے واسطے معیار ہے، وہ سارے واسطے عقیدہ ہے۔ پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ، فرمایا میری امت 73 دے عدد دے اندر تقسیم ہو سی، 73 دے وچوں 72 جہنمی، صرف ایک نجات پاون والے ہو سن، کلہم فی النار الا واحدہ، نجات پاون والے صرف ایک ہیں۔ اور جڑے 73 یا 73 دا جڑا عدد ہے وہ کس اعتبار دے نال ہے؟ کلمہ سارے پڑھ سکتے، اسلام دی چادر سب دے کول ہو سی، دعوت سب کا اسلام دے مطابق ہو سی، سب کی دعوت اسلام کی طرف ہو سی، لیکن کلمے کے باوجود 72 جہنمی صرف ایک نجات پاون والے ہو سن۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ من ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ نجات پاون والے کون ہیں؟ 73 دے وچوں نجات مل سی تے کو؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جڑے میں مصطفیٰ دے طریقے دے اوتے چل سن اور میرے اصحاب دے طریقے دے اوتے چل سن، وہ نجات پاون والے ہو سن۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی معیار صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت کو بنائے، اور اصل دیکھنے نبی پاک دا ادب کرنے تا معیار صحابہ کرام علیہ رضوان دا ادب ہے۔ اور یہ چیز رب ذوالجلال نے ایمان دے متصل بات بیان فرمائی، پتہ چلتے کہ ایمان دے مرکزی جڑی علامت ہے کلمہ تا سارے پڑھ دیں، 100 آدمی جمع ہے، سب کی زبان دے ہوتے کلمہ ہے، لیکن اگر چیک کرنے ایمان دا دعوے دے باوجود صاحب ایمان کون ہے اور کلمے دے باوجود انہاں دے اندر منافق کون ہے، تو دے واسطے نکھیڑا کرن والی چیز تعظیم رسول ہے۔ ایمان دے متصل بات فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، بڑھ چڑھ کے تسا میرے محبوب دا ادب اور احترام کرو، جنہیں کو نبی پاک دا ادب موجود ہے وہ خوش نصیب ہے، اللہ نے ان کو حقیقی ایمان دی دولت عطا فرما چھوڑی ہے۔ ایک پاسو اے نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی دا جڑا ادب ہے بڑے بیرا کے مطابق ہونا چاہیے، جی میں بڑے بھائی دی تعظیم ادب احترام ہمیں ہونا چاہیے، یا نبی دا ادب احترام ایمیں گے جی میں علاقے دے اندر کوئی وڈیرا سردار تے چودھری ہے وڈیرے دی طرح ادب اور احترام ہے۔ اس واسطے کہ صرف فرق اتنا ہے انہوں نے ہوتے نبوت دی مہر ہے، سارے کو نبوت دی مہر کوئی نہیں، باقی سارے معاملات دین دی تبلیغ ہے، اسلام دی تبلیغ ہے، ہر شے سارے اندر موجود ہے۔ ایک اے سوچ ہے اور ایک صحابہ کرام علیہ رضوان دا طریقہ کہ حدیبیہ دے مقام پہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ کفار کو پیغام دیتے، اور جس وجہ کو کفار دی جماعت دے ہوتے صحابہ کرام علیہ رضوان دا غلبہ اور انہوں دا روب داری ہوئے، وہی پیارے مصطفیٰ کریم دا ادب اور احترام اپنے بڑے بھائی دی تھوک کوئی بندہ اپنے چہرے ہوتے نہیں ملے گا، مگر صحابہ دی جماعت اور جماعت ہے وہ پیارے مصطفیٰ دے لعاب کو زمین تے نہ منجر دیں دیا اپنے ہتھاں ہوتے جھل کے مل اپنے چہرے ہوتے مل چھوڑے دیا۔ صحیح بخاری گواہ ہے ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لخامتا الا واقعت فی کف رجل منہ، نبی پاک علیہ السلام لعاب مبارک سٹن دا ارادہ فرمینا، آپ اپنی ریزش مبارک سٹن دا ارادہ فرمینا تو صحابہ لگنے پہلے منتظر کھڑن، نبی پاک کے لعاب کو زمین دے ہوتے نہیں منجا دے اپنے ہتھاں دے ہوتے جل کے اپنے چہرے دے ہوتے مل چھوڑے دن، اور نبی پاک کا لعاب مبارک چہرے دے ہوتے ملن تو پہلے نبی دے کئی صحابی نے اللہ تعالیٰ دے نبی دے کو فتوہ طلب کوئی نہیں کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام سامنے جلوہ فرمایا میرے قریب آقا بانی شریعت بانی اسلام ہے، آپ نے ہی تو سارا رستہ ہدایت درا دکھامن والے تو پیارے مصطفیٰ کریم ہے۔ صحابہ کرام دی جماعت نے اللہ کے حکم تو بعد اللہ نے حکم فرمائے بڑھ چڑھ کے محبوب دی تعظیم کرو، ادب کرو، آپ دا احترام کرو، اور صحابہ دی جماعت نے اس حکم تو بعد نبی پاک دے کول پوچھا کوئی نہیں۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم وضو فرمیدن تا پیارے مصطفیٰ کریم دے وضو والا پانی نبی پاک دے صحابہ زمین دے ہوتے نہیں منجن دیتے، اتنا نبی پاک علیہ السلام دا ادب اور احترام ہے۔ ایک پاسو اگر اے سوچ ہوئے بھائی جتنی تعظیم اپنے بھائی دادا کوئی جھوٹا کھمڑ کو تیاری نہیں،
اپنے بھائی کے جسم نہ لگے پانی کو بطور تبرک کون استعمال کرے؟ بے پاس و نظریہ اور عقیدہ اور سوچ طریقہ نبی دے صحابہ ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے پیارے مصطفیٰ کریم دے جسم نہ لگا ہویا پانی زمین دے اتنی منجا دیتا اور کہ کافر کو نبی دی ذات کی طرف آپ کی داڑھی مبارک کی طرف اشارہ کر کے گفتگو نہیں کرن دیتی. ایماس نے جس وقت واپس لوٹن عروہ بن مسعود ثقفی حالے کلمہ نہیں پڑھا. کفار نے کہ حال سنا عروہ اسا جنگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ انہوں دی تعداد کتنی ہے، پاور کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، جسم کے اندر طاقت کتنی ہے، نیزے بھالے تلوارا انہوں کو اسلحہ ساز و سامان وقت کے مطابق کتنے. عروہ بن مسعود ثقفی جواب چاہتے کہ تسا ایک خیال ہی چھوڑ دو تو آدھا کم ہی نہیں تسا مسلمانہ دے نبی دے نال لڑائی تے جھگڑا کر سکتے. انہوں پوچھے عروہ کیا دیکھی ہے؟ کیا انہوں کو تعداد بڑھ گئی ہے، طاقت زیادہ ہے، انہوں کو مال تے دولت زیادہ ہے، یا انہوں کو تلوارہ نیزے تے بھانے زیادہ ہے؟ عروہ بن مسعود ثقفی جواب دے اندر آئے کیا میں بڑے بڑے بادشاہوں دے محلات دے اندر گیا وفدت علی قیصر و کسریٰ، میں قیصر کسریٰ بڑے بڑے بادشاہوں دے محلات کیا. جبکہ بادشاہ تو خاص کر کھڑا کرے دن اپنا دربان اور خادم جنہوں تے لازم ہو گئے کہ تے سب کے سامنے سر ادب کرنے احترام کرنے تاکہ آمن والے کو پتہ چلے کہ بارگاہ دی آداب کیا ہے، بارگاہ دی تعظیم کیا ہے، پتہ چلے کہ بادشاہ کلام کینے کرنے بادشاہ دنال علامڑا کینے کے. لیکن تو پیارے مصطفیٰ کریم دی او بارگاہ گے اگر کوئی انسوا بندہ آدھے تو کو آکے پوچھنا پوندہ ہی کہ توانے اندر اللہ دے نبی کون ہے. اس طریقے دلال نبی پاک علیہ السلام آپ تشریف فرما گئے. احد من الناس آجزی انکساری اختیاری آجزی دی نبی پاک نے مثال قائم کر دیتی ہے. پیارے مصطفیٰ کریم دی ذات نے متعلق آدھے واللہ ان رہے تو مالکن قطو یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدہ. آدھے اللہ دی عزت دی قسم میں قیصر کسریٰ بڑے بڑے بادشاہوں دے محلات گیا او دے منن والے بادشاہوں دے منن والے اتنے اپنا بادشاہ دا ادب نہیں کریں دے جتنا کہ محمد دے صحابہ اپنے پیارے محمد کریم دا ادب دے احترام کریں دے. انہیں جواب دے اندر آکھیا کہ وہ اپنے نبی دا ادب بہت زیادہ کریں دے، اپنے نبی دی تعظیم بہت زیادہ کریں دے، اپنے نبی دی تقریب بہت زیادہ کریں دے، ہر درجہ مبالغے دے نال اپنے پیارے مصطفیٰ کریم دا ادب دے احترام کریں دے. وہ کچھ دن طاقت کتنی ہے؟ وہ جواب عروہ بن مسعود آدھے کہ وہ تعظیم اپنے نبی کی بہت زیادہ کریں گے. پتہ چل دے کہ سب تو بڑی جڑی پاور اور طاقت نبی دے غلام دے کون وہ پیارے مصطفیٰ کریم دا ادب دے احترام ہے. اگر نبی دا ادب کوئی نہیں، تعظیم کوئی نہیں، تقریم کوئی نہیں، اگر نسبت نبی دا حیا کوئی نہیں، اگر پیارے مصطفیٰ کریم دی تعظیم باقی نہیں رہی تو وہ بندہ نہ نبی دی عزت دے پہرا لے سکتے، نہ نبی دی ختم نبوت دا پہرے دار بن سکتے، نبی دی عزت ختم نبوت عزت اور نموز دا محافظ وہ بن سکتے. یعنی کوئی پیارے مصطفیٰ کریم دا ادب احترام تعظیم اور تکریم امیں ہو سی یہ نبی دے صحابہ اپنے پیارے مصطفیٰ کریم دا ادب کر کے دکھائے. اور بحمدہ تعالی اسا 1450 سالہ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو، ہر زمانے ہر صدی کے اندر اہل سنت کے کتابیں دے مطالعہ کرو، انہوں نے حالات زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو. اللہ تعالیٰ نے اگر محبوب دے ادب دے احترام والا مزاج عطا فرمائے تو یا رسول اللہ آخر والے اہل سنت کو ہی عطا فرمائے. اس واسطے ہر زمانے دے اندر نبی دی عزت تے پہرا دیمن والے اہل سنت ہے، نبی پاک دی ناموس دے تے پہرا دیمن والے اہل سنت ہے، ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے اہل سنت ہے. اور اہل سنت دے اکابرین نبی دے صحابہ دی جماعت. نبی پاک نے جس جماعت کا نام خود رکھے اور کل بروز قیامت جس جماعت دے چہرے چمکتے اور دمکتے حسن او جماعت کی اہل سنت. صحابہ کرام علیہ رضوان جس جماعت کا نام چاہ کی آدھان تب یبت وجوہ اہل سنت والجماع قیامت تیری جنہ دے چہرے چمکنے والے حسن او کوئی فرقہ نہیں بلکہ اس جماعت کا نام جماعت اہل سنت ہے. اپنے نبی دی محبت دی وجہ کو انہوں دے چہرے دوتے کل بروز قیامت چمکار ہو. صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکات کو جیوے مننے انہیں سارے واسطے ہدایت دا معیار صحابہ کرام علیہ رضوان دی جماعت ہے. پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کی انہیں آنکھ مبارک کو ڈٹھے. ابو جہل اللہ دے نبی دی آنکھ کو اپنی آنکھ دے قیاس کرے نہ رہ گئے، مگر صحابہ کرام علیہ رضوان دا نظریہ نبی پاک علیہ السلام دی آنکھ مبارک دے متعلق کیا ہے؟
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر تو روایت ہے، جامع صغیر، مجمع زوائد اور خصائص کبریٰ کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر آپ کو روایت کے نبی پاک نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما هو قائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے ساری دنیا کو چاہ کے میں مصطفیٰ دے سامنے رکھ چھوڑے، میں اللہ تعالیٰ دا پیارا نبی پوری کائنات کو ہون دیدا بھی بیٹھا اور قیامت تک دیدا بھی رہا، الہ ما ہوا قائل فیہا الہ یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ ہوتا راسی میں مصطفیٰ قیامت تک پوری کائنات کو دیدا بھی گا اور دیدا بھی راس۔ آپ کائنات کو دیدے کیویں گے؟ میرے استاذ گرامی ترجمہ کریں دیں کانما انظرو الہ کفی ہذہ، پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جی میں اپنی ہاتھ دی تلی کو دیدا میں کائنات دی گلی گلی کو دیدا، پوری کائنات اللہ نے چاہ کے اپنے پیارے مصطفیٰ کریم کی ذات مبارکات کے سامنے رکھ چھوڑی۔ نبی پاک علیہ السلام پوری کائنات کو مشاہدہ فرمیدن، آپ کی نظر مبارک آپ جس پاسے چامن نگاہ مبارک اٹھامن، اللہ نے پوری کائنات کے پردے اپنے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی ذات مبارکات کے سامنے ہٹا چھوڑیں۔ اس واسطے صحیح بخاری گواہ گے اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی نماز کڑے پڑھیں دن، نماز دے دوران پیارے مصطفیٰ کریم نے قدم مبارک بھی چاہے اور اپنا ہاتھ مبارک بھی ادا فرمائے۔ بل نبی پاک علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک پیچھا کی تھی، ہاتھ مبارک پیچھا کر گئے تھے۔ نماز تو بعد صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی تھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ایسا عجیب ماجرا دیتے کہ تسا نماز دے دورا قدم چاہتے بل کچھ ہاتھ مبارک اگا فرمائے بل ہاتھ پیچھا کی تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نماز کڑا پڑھتا ہم نماز دے دوران جنت میں مصطفیٰ دے سامنے آ گئی، اللہ تعالیٰ دی جنت میں مصطفیٰ دے سامنے۔ بل صحابہ نے عرض کی کہ محبوب قدم کیوں چاہے؟ نبی پاک نے فرمایا میں قدم چاہتے جنت کے اندر پہنچ گیا، جنت کے اندر میں مصطفیٰ پہنچ گیا۔ محبوب ہاتھ بھی تادا فرمائے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاتھ مبارک میں کہیں واسطے کیتے کہ میں جنت دے انہاں پھلہ دے بچو ایک کچھا تروڑ کے تو آپ کو جنت دے پھل ٹیسٹ کرامنا چاہدا ہم۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اے نہیں آکیا کہ اے محبوب جنت کتھا ہے، زمین کتھا ہے؟ جنت ہے سب آسمانہ دے اتے اور آسمان تک فاصلہ 500 سال دا، بل آسمان دی مٹائی 500 سال، بل ایک آسمان تو بے آسمان تک فاصلہ حدیث کے مطابق 500 سال دے، بل آسمان دے پرو جنت کھڑی ہے۔ تو آج اکھیویں تسالی اکھیویں تراغن اسامی تک کھڑے ہاں سے صاحب کو جنت نظر نہیں آئی تو آپ کو جنت کی میں نظر آئیے، بل صحابہ اے بھی نہیں ہے کہ چلو اسامی قدم چاہ کے دے دے ہیں تاکہ یقیناً سب پتہ تا چلے جو ایک قدم چاور تو بعد جنت ہے بھی صحیح یا کہنا اسامی حق ادا کر کے دے دے ہیں۔ اے سوچ کفار کی سوچ ہے یا منافقین کی سوچ؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اعتراض نہیں کیتا بلکہ عرض کی تھی محبوب بل تو سب پوچھا توڑیا کیوں نہیں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا لو اخذت منها عنقودا لاکلت ما بقیت الدنیا، اگر میں کچھ تروڑنا چاہاں تو اللہ نے اختیار عطا فرمائے تروڑ سجدہ ہم، مگر میں تروڑیا ای واسطے نہیں جو دل اچ خیال ہے اللہ دے راز کو راز اچ راون دیما، اگر میں کچھ تروڑ گندا تا قیامت تک میری امت کھاندی راوے ہاں بل بھی پھل ختم کوئی نہ تھی۔ یہ بخاری شریف ہے اور یہ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دے اصحاب یہ انہوں کا منت کا انداز ہے، یہ انہوں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی ذات کا انتے اعتراض نہیں کیتا بلکہ سر تسلیم خم نبی پاک علیہ السلام آپ دی اک مبارک، آپ دے قدم مبارک، آپ دے ہاتھ مبارک، پیارے مصطفیٰ کریم دے اختیارات یعنی ہکی حدیث پاک کے اندر نبی پاک دی نگاہ دا کمال، نبی دے قدم دا کمال، نبی پاک دے ہاتھ مبارک دی طاقت، نبی دے ہاتھ پوچھتا کے تک اور بل جنت دی ملکیت بھی ثابت ہو دیئے۔ نبی پاک نے فرمایا لو اخذتو میں چاہتا تا تروڑ سکتا ہم، اللہ نہیں رکے دا نہ روکے لیکن میں خود نہیں توڑیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جڑا راز رکھے یہ قیامت تک راز راز اچ رہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کون کہنے پوچھا اے بھی صحیح بخاری دے اندر ہے کہ حدیبیہ دے مقام تے جڑے ویلے پانی ختم تھی گیا ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب دی بارگاہ دے اندر تو حاضر خدمت تھے آوے، اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب نے ایک پانی دے پیالے کے اندر اپنے انگلیاں رکھ کے اور پانی سب کو پلایا،
اے جابر صاحب کو تعداد تا دسو اس دہاڑے حدیبیہ دے نیت والی تعداد کتنی ہے؟ کتنے حابے حدیبیہ دے مقام دوتے؟ کم کنتم یوم ایزن اس دہاڑے حابے کتنے؟ مقام حدیبیہ ایک پانی دا پیالہ پچھن والا وہ جوان ہے جنہا موقع تے موجود کوئی نہیں، اور پوچھتے پر کہہ دے کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے کو حضرت جابر جواب یہ نہیں فرمائے تے کو نماز دے فرض آمد، دیکھو نماز دے واجبات آمد، دیکھو وضو کرن دا طریقہ آمد، آج نبی دا میلادی غلام گھر دے ہوتے جھنڈا لاوے تالا دیور والا منافق کا دے جھنڈا تلئی، یا تے کو نماز دے فرض آمد یا تے کو نماز دے واجبات آمد، تے اگے پیچھے نماز یاد نہیں آندی نبی دی تعظیم دینے بل تے کو اعمال تے کو نمازہ یاد آوے جن او عمل منہ دے اندے مار دیتے ویسن جڑا عمل تا ہوئے نبی دا ادب تے احترام کوئی نہ ہوئے، عمل اوہ قابل قبول ہے جڑا عمل بعد چھوڑے پیارے مصطفیٰ کریم دا ادب تعظیم رسول مقدم ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب تے صحابی آپ نے یہ نہیں فرمایا سادے کل کچھ نہیں تا تو اے پوچھ کے نبی پاک نے شریعت کا پیغام کیا دیتے، نبی پاک نے دین اسلام دی تبلیغ کیا فرمائی، حدیبیہ دے متعلق بل پوری دے متعلق اگر تو پوچھنا بھی چاہتے تو پوچھ کے کیا مل سی۔ حضرت سید اللہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کون انہاں سوال کیتے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا جواب دیتے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت جابر آدن لو کننا میات الفن لکفانا، آدن اے پوچھن والا اگر لکھ بندہ بھی ہوندا حدیبیہ دے مقام تے تا ایک پانی دا پیالہ مکے نہیں کہنا ہاں اسا لکھ بندے کو بھی کافی ہے۔ لکھ بندہ جب ہاں کہنا حدیبیہ دے مقام تے نبی دے صحابی لکھ دا نام پہلے کیوں چاہتے ہیں؟ صحیح بخاری پڑھ کے دیکھو پہلے حضرت جابر آدن اگر لکھ بندہ بھی ہوندا لکفانا، سب پانی کافی، ایک پانی دا پیالہ سب کافی، پانی پیتا بھی ہے، اسا پانی وضو بھی کروں ہاں مشکہ بھی بھروں ہاں، لکھ بندے کو پانی کافی ہے۔ جنہے میرے لکھ ہاں کہنا حدیبیہ دے مقام دے ہوتے نبی دے صحابی نے لکھ دے متعلق پہلے گال کیوں کی تھی؟ پہلے لکھ دے متعلق گال کی تھی نے بل آئے نے اسا 1500 ہاتھ سے حدیبیہ دے مقام تھے، 1400 1500 اسا نبی دے غلام ہاتھ سے حدیبیہ دے مقام تھے، جب ہن 1500 اور قرآن آدھے اولئک هم الصادقون، نبی دے صحابہ تو بد کے بھی یہ سچا کوئی کہنی یہ سچی جماعت نبی دے صحابہ دی جلے ہن 1500 و لکھ دا تذکرہ جابر پاک نے کس واسطے کیتا ہے، اور جنہیں بلے تعداد کھڑے پوچھتیاں تا تعداد نہ سامنی چاہیے دیئے، لیکن حضرت جابر نے وہ تعداد بعد اچھ نسائیے پہلے اے ذکر کیتے اگر لکھ بھی ہونا اور پانی دا پیالہ کافی ہے، اس واسطے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے عشق دے سامنے 1500 دی تعداد ہائی کچھ کہنا یعنی تک بھی نہیں پوندی نبی دے صحابی دی 1500 دے ہوتے انگلیاں نبی پاک دے ہومن، چشمے اللہ دے نبی دے انگلے وچ جاری ہومن اور پیالے دے اندر حق اللہ دے نبی نہ ہوئے، بل 1500 دی تعداد دا ذکر کرا یہ سنن والا دا آکسی بس صرف 1500 حضرت جابر نے آئے کہ اگر لکھ بندہ بھی ہونا بل بھی ایک پیالہ سب کافیہ ہاتھ سے 1500 یعنی عقیدہ بیان کی طرح اللہ تعالیٰ دے نبی ایک پانی دے پیالے دے بچو جتنی کائنات کو پلامنا چامن اللہ نے اپنے پیارے مصطفیٰ کریم کو طاقت عطا فرما چھوڑی ہے۔ ایکو عدن مقام مصطفیٰ بیان کرنے کے اندر مبالغہ کرنا، بڑھا کے مبالغہ کر کے نبی کی شان بیان کرنا، نبی پاک کا مرتبہ اور مقام بڑھ چڑھ کے بیان کرنا، حضرت جابر پاک نے بڑھ چڑھ کے مقام مصطفیٰ بیان کی تھے۔ نبی پاک علیہ السلام دی تعظیم اور تکریم دے بابت حضرت جابر پاک نے اضافہ کر کے گال کی تھی اور کیویں گال نہ کرن جڑے میرے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم دا وصال ہے اور یہودی موقع غنیمت پا کے کہ جابر دے کھجوراں دا ہی پتہ ہے، ہمشیرہ بھی بہت زیادہ گئے، اتنا کھجورہ کوئی نہیں کہ نبی دا صحابی اپنے بابے دا قرضہ لہا سکے، لہذا جلو جابر دے کون سارے رل کے قرضہ منگتے ہیں العیاذ باللہ تاکہ جابر تنگ تھی بننے نبی دے صحابی کو آزمامنا تے تنگ کرنا چاہتے ہیں، انہوں کو یہ نہیں پتا کہ پیارے مصطفیٰ کریم دے صحابہ کو مشکل پیش آوے تے دروازہ مصطفیٰ دے ہوتے پہنچ گئے۔ حضرت جابر دے کون بابے دے قرض خواہ آگے سارے جمع ہو کے آگے تو کوئی مولت کوئی نہیں، اپنے بابے دا قرض ادا کر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور حضرت جابر خود جڑے میرے ہاتھ دے دیا آپ آدھن استانتم نبیہ، میں اللہ دے نبی دے کل گیا میں بن کے مدد طلب کی تھی ہے، اللہ دے نبی کل میں مدد طلب کی تھی ہے
اور مرزا جیلنی غدار ایدہ جڑا 360 اسلام یا اینا بہابیاں دا یا دیگر جڑے مکاتب ہیں انہوں دا بڑھا ہوئے جڑا 360 اسلام دے نام دا ہوتے بخاری دا ترجمہ ان دی اندر میں کھول کے ریٹھے فستانت النبیہ ایدہ ترجمہ انہوں گول مول کر کے کرنے دی کوشش کی دیئے کہ میں اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ گیا تاکہ سفارش کرواما اپنے دے قرض خامہ دے متعلق تاکہ وہ کچھ دیر واسطے جب ونین میں کو مہلت چلے میں استعنتو دا ترجمہ یہ کرنا کہ میں اللہ دے نبی دے کل مدد طلب کی تھی انہوں کل برداشت ہی نہیں تھی نا پتہ چل دے کہ نبی دے صحابی بانا اج بھی اگر عقیدہ ہے تو بحمدی تعالی اہل سنت و جماعت دے کل موجود ہے۔ حضرت جابر جڑے میرے آدھے پر میں اللہ کے نبی کو مدد طلب کی تھی اور اس حدیث پاک کے اندر اس کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے سفارش نہیں کی تھی۔ سفارش کا مطلب ہے نبی پاک انہاں کو طلب کرے تھے، طلب کر کے نبی پاک علیہ السلام فرمائے تھے کچھ دیر واسطے مہلت کرو، میرے غلام کو تنگ نہ کرو، ایک تو انہیں دا بابا فوت ہو گئے اور بل تسا تنگ کرنا چاہنے گے ایک وعدن سفارش۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت این آکے مدد طلب کی تو میں نبی پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا یلو جتنیا کھجورہ گن انہاں دے جنسہ دے مطابق تسا کھجورہ دی ڈھیری لو میں مصطفیٰ خود تشریف گننا۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف گن گئے، میرے کریم آقا نے انہاں ڈھیریاں دے ارد گرد چکر لایا، پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جابر اپنے بابے دے قرض خامہ کو سکو تاکہ وہ آمن اور تمہارے بابے دا قرضہ گن بنن۔ حضرت جابر اپنے بابے دے تمام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علامہ بارمی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بابے دے تمام قرض گنن والے کو طلب کی تھا، قرضہ دیتے رہ گئے، سارے قرضہ گنن والے قرضہ گن چکے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دن تا جس ڈھیری دے ہوتے بیٹن ڈھیری دے بچو ایک کھجور دا دانا بھی گھٹ کوئی نہیں تھا۔ یہ اللہ دے نبی نے مدد کی تھی یا نہ کی تھی؟ پیارے مصطفیٰ کریم نے سفارش نہیں کی تھی بلکہ نبی پاک نے اپنے غلام کی مشکل کو صحیح فرمائی ہے، اپنے غلام کی نبی پاک نے حاجت روائی فرمائی ہے۔ اور جلے حضرت جابر نے بن کے نبی پاک علیہ السلام کو نصیحت محبوب سارے قرض گنن والے قرض بھی گن کے چلے گئے اور کھجورہ پہلے دی طرح موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مسکرائیں، پیارے مصطفیٰ کریم نے مسکرامت تو بات فرمایا اے جابر بن خاص کر میرے یارہ ابو بکر تے عمر کو بن کے نسا جو میں مصطفیٰ نے تیرے بابے دے قرضے کو کی میں ادا کر دیں۔ نبی پاک نے فرمایا بنو ابو بکر کو نسو، جناب عمر کو نسو، بنو اعلان کرو۔ کئی روایت کے مطابق صرف القوم نبی پاک نے فرمایا جابر ہون چپ کر کے نہ میں قوم میں سیر کر چکر لا جتنی تک میرے غلام نظر آمن بن کے انہوں کوئی واقعہ سنا جو اللہ تعالیٰ دے نبی نے تیری مشکل حل کی میں کی تھی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام خود عقیدہ اپنے غلاموں کو دیتے تھے اور اس صحابہ کرام علیہ مرضوان کا نظریہ ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سایہ کے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ کی شان مرتبہ اور مقام ہے گے کہ پیارے مصطفیٰ کریم آپ جتنے کو کھمامنا چاہمن لجپال نبی کھوا بھی سکتے اور جتنے کو لجپال نبی پلامنا چاہمن ایک پیالے دے وچوں لجپال نبی پلا بھی سکتے۔ اور مشہور نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ جڑا کہ پیر صاحب نعت شریف کے اندر اکثر پڑھتے ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے اندر نبی پاک نے جڑا کھانا کھوایا اپنے غلاموں کو، ایک تا اپنے غلاموں کو کھانا کھواونا 1000 کی تعداد اور 3 دہاڑے کے نبی کے صحابہ بھوکے عرب کے جوان ایک چھوٹا جیا لیلا اور گھر کے اندر تھوڑا جیا اڈا۔ میرے کریم آقا نے حضرت جابر کو فرمایا جابر گھر بنو تیاری کرو لیکن اس وقت تک سالن بھی نہیں لہامنا، ان وقت تک روٹی بھی نہیں پکاونی جب تک میں مصطفیٰ خود تشریف نہ گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنہیں میرے گھر گئے، حضرت جابر دی طبیعت نہ ہوتے کوئی تھوڑی جی اداسی محسوس تھی ہے آپ دی گھر والی۔ انہیں پوچھا جابر پریشان لگنے میں آخر وجہ کیا؟ حضرت جابر نے سایا کہ اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب نے 1000 بندے کو دعوت دے دی تھی جبکہ سارے گھر دی کیفیت ہے کہ پیارے مصطفیٰ کریم دی نوکرانی صحابیہ نے آئے کہ کیا تو سب پیارے مصطفیٰ کریم کو نسایا ہے؟ گھر دی کیفیت، گھر دی حالات، گھر دے واقعات
تو سا دسے ہم آدھن جی دسے سے پر انہیں کہ جابر پریشان تھی من دی لوڑ کوئی نہیں لجپال نبی جانے تھی آپ دے سارے غلام نبی پاک علیہ السلام نے جابر دے گھر وچ آ کے کیا کیتا میرے کریم آقا نے اپنا لوا مبارک سالن دے اندر پاتا سالن دے اندر نبی پاک نے اپنا لوا مبارک پاتے سالن دے اندر برکت پیدا تھی گئی اور جڑا وہ مثلیت والا دعویٰ مثلیت والی سوچ ما ھذا الا بشر مثلکم قرآن کے مطابق یہ منافقانہ تے کفر والی سوچ ہے اللہ تبارک و تعالی دے نبی دے متعلق یہ تو تواڈی مثل یہ تو تواڈی مثل بشر ہے او سوچ رکھن والا میں ان کو دعوت فکر دینا اور دعوت فکر بھی ان کو دینا کہ جڑا کئی مدرسے دا موتمم تے بانی ہوے جڑا مالے کو ٹکر پانی پورا کرن دے واسطے دی رات پریشان ہوے اگر تے کوئی شوق ہے مثلیت دا دعویٰ کرن دا تو تھوڑا جیا مدرسے دے اندر علامہ سے سالن چا پکوائے گھر دے اندر بھی تھوڑا جیا سالن چا پکوایا بل جڑے میرے گھر دے اندر بنو گھر کنی دے اندر بن کے تھوک چا سٹا ہے گھر والی پوچھے خیر تے ہے سالن دے اندر تھوک کیوں سٹی وے تو علماء پوچھے تو جواب میں چکے اللہ دے نبی نے لواب پاتا اور تھوڑا جیا کھانا 1000 بندے رکھ کے کھانا لہذا میں بھی تے نبی دی مثل تے نبی دے برابر لہذا میں ہی واسطے تھوک سٹی ہے تاکہ سالن کے اندر برکت پیدا تھی بننے میں دیکھ سا ون چمچہ کنی میں کر دے جناب کے متھے میں چھا دے اپنی اوقات بھی دیکھ کے مقام مصطفیٰ کو مثل دا دعویٰ سٹ نجلی کہر ازلوں کھڑا گجدی حیا کر بے حیا نہ بن محمد دا بھیرا نہ بن لکے سے پیو تے واقع تھی خواجہ محمد یار فریدی آدھے محمد کریم دا بھیرا جو بڑھ دی اپنے پیو کو کنتے کرے سے تیدا پیو کون ہے کہ لجپال نبی دے والد محترم کون ہے میرے کریم آقا دی والد محترمہ نبی دے خاندان جیسا خاندان کتوں آنے سے پیارے مصطفیٰ کریم دی پیاری امی جان جیسی امی کتوں آنے سے این واسطے فرمایا مثل دا دعویٰ سٹ نجدی مثل دا دعویٰ سٹ دے اللہ تبارک و تعالی نبیے دی اندر اپنے یار دی مثال کہیں کو نہیں بنایا بل امتی اپنے پیارے مصطفیٰ کریم اپنے لجپال نبی دے برابر کی میں ہو سکتے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر یہ جڑا عظیم معجزہ خصائص کبریٰ دے اندر اگلی گل بھی موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حجہ ہی کے مقام دوتے جمع کرو یہ میرے سارے نبی پاک دے غلام کھانا کھا چکے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے حجہ دے اتحاد پھیرا حضرت جابر فرمینے ین خودو اوزو نئے گے او لیلا جڑا کس چکے چمڑا اتر چکے حجہ ٹوٹ چکے گوشت کے ٹکڑے ہو چکے مل پک چکے صحابہ کے نیدے تک ہو چکا ہے پیارے مصطفیٰ کریم نے جڑے میرے حجے دے اوتے ہاتھ رکھے جابر پاک فرمینے او لیلا اٹھی کے پاک دا بھی کھڑائی تے اپنے کنا کو ہی لینا یہ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کا مقام ہے یہ نبی پاک علیہ السلام دی شان مبارک ہے اور اے صحابہ اکرام علیہ مردوان دے منن دا طریقہ ہے اور وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان دے طریقے دے مطابق عقیدہ بنانا یہ اللہ تبارک و تعالی دے پاک قرآن کا حکم ہے اور اس کو یہ بھی پتہ چل دے کہ صحابہ دی جڑی جماعت ہے یہ رجسٹرڈ ہدایت یافتہ جماعت ہے اس واسطے کہ جب انہاں دا ایمان انہاں دا طریقہ سارے واسطے معیار ہدایت ہے تبل اگر پیارے محبوب دے وصال مبارک تو بعد العیاذ باللہ خاتم بدہن اگر انہاں پھر بنی لہائی تبل اللہ تعالیٰ قرآن این کیوں فرمائے انہیں دے طریقے دے ہوتے پرائے اگر نبی پاک دے صحابہ وہ ثابت قدم رامن والے کوئی نہ اللہ تبارک و تعالیٰ بل قرآن کریم کے اندر رضا دی ڈگری کیوں عطا فرمائی رضی اللہ عنہم ورضو عنہ دی ڈگری رب ذوالجلال نے عطا فرمائی اور رضوان بیعت و رضوان دے موقع دے ہوتے یہ حدیبیہ کا موقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جڑا رضا دا تاج عطا فرمائے اور رضا دا تاج ہی میں نہیں عطا فرمائے رب ذوالجلال نے فرمایا لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب جڑے تواڈی بیعت بیٹے کرے دی ہن انہاں اتو بیعت نہیں کیتی میں اللہ انہاں تے دلاں کو جاندا انہاں دلوں تے مصطفیٰ دی بیعت کیتی میں خدا نے انہاں کو رضا دا تاج عطا فرمایا اللہ فرمیدے کہ بیعت سہری نہیں انہاں دل دی بیعت کیتی ہے تواڈی اور میں اللہ نے انہاں کو رضا دا تاج عطا فرما دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ تعظم تو اپنے پیارے مصطفیٰ کریم تو جڑے اصحاب عطا فرمائے انہوں نے دلوں دے اوتے نظر فرما کے چڑھ کے عطا فرمائے صحابہ اکرام علیہ رضوان دا ایمان ای واسطے معیار ہدایت ہے کہ وہ رجسٹرڈ جماعت ہے اور صحابہ اکرام علیہ رضوان دا صرف لفظ صحابہ سن کے
مطلب کہیں دے دل وچ خیال آوے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا انہاں دا طریقہ معیار ہدایت کوئی نہیں، کیا امام حسن مجتبی دا طریقہ معیار ہدایت نہیں، کیا امام حسین دا طریقہ معیار ہدایت نہیں؟ میں کہ یہ تا کم علمیت کو نسائیہ ہی نہیں کیا، پیارے مصطفیٰ کریم دے اے اہل بیت انہاں کوئی شرف حاصل ہے کہ پیارے مصطفیٰ کریم دے صحابی بھی ہیں اور نال اللہ نے محبوب دے گھرانے کا غمن اے شرف بھی عطا فرمایا۔ پیارے محبوب کریم علیہ التحیت و تسلیم دے اصحاب دا طریقہ ایو سارے واسطے ہدایت دا رستہ ہے۔ اس واسطے کشف الغمہ اہل سنت دی کشف الغمہ علامہ امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ آپ نے قانون لکھے، قانون بیان فرمائے نبی پاک کی ذات مبارکات دے متعلق کہ اللہ تعالیٰ دے پیارے مصطفیٰ کریم کو مننا کیویں گے، آپ دا ادب کیویں کرنے، آپ دی تعظیم کیویں کرنی ہے، آپ دا ذکر کرنے تا کس انداز نال ذکر کرنے، اور نبی پاک دے ذکر دے مقابلے دے اندر انسان کو کیڑی کیڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی پاک دے صحابہ دے طریقے کو دیکھ کے قانون بیان فرمایا۔ آپ فرمیدن اعلم ان کل ما مالا الى تعظیم رسول اللہ کے آپ نے فرمایا جان گن اے مخاطب یقین کر گن اس گل دے ہوتے ان کل ما مالا کل دے اندر ہر او کم، ہر او تقریر، ہر او تحریر، ہر او فعل، ہر او چیز جینا جھکاؤ اللہ دے نبی دی تعظیم والے پاس ہو۔ کئی بندے ایسا کم کیتے جنہیں وچوں نبی دی تعظیم پہ ثابت ہو، کئی بندے ایسا عمل کیتے جڑے عمل دے نال نبی پاک دا ادب، احترام، تعظیم اور تکریم واضح ہوندی ہے۔ او دے متعلق قانون کیا فرمایا؟ ایسے کم دے متعلق بحث نہ کرنی، ایسے کم دے متعلق بحث نہیں کرنی، اور ایسے کم دے متعلق کوئی دلیل کا مطالبہ ہی نہیں کرنا۔ اگر ایک بندہ ایسا کم کرے دے جنہیں نبی دے ادب، تعظیم، تکریم دے ہوتے دلالت کرے دے اور بیا بندہ بن کے انکار کی خاطر ادھر بحث کرے دے، متھا مرے دے اور ادھر کو دلیل کا مطالبہ کرے دے، تے گھر دے ہوتے جھنڈا لے کتا لکھا کرے، تے چراغ دے تمام کیتے کتا لکھا کرے، تے میلاد دا جلوس کٹے کتا لکھا کرے، تے پیارے مصطفیٰ دے نام نامی اسم گرامی کو چن میں 10 کتا لکھا کرے، تے عظمت مصطفیٰ دی محفل سجائی ہے 10 کیڑی جگہ تے لکھی کڑی ہے۔ علامہ شرانی فرمیندن ایسے کام میں بحث بھی نہ کرے اور اس عمل دے ہوتے دلیل کا مطالبہ ہی نہ کرے، آزمائش سے انکار دی خاطر فرمایا اگر تے دلیل منگی فإن ذلک سوء ادب، اے تیرا دلیل منگنا ہی خود بے ادبی ہو سی، کیوں اس واسطے کہ جڑا بندہ نبی دی تعظیم پیا کرے دے ان کو کوئی نمی دلیل دی لوڑ کوئی نہیں، وہ تو اللہ دے پاک قرآن دی تے صحابہ دی اتباع کھڑا کرے دے، جو اگر نبی دا ادب کرنا ہوئے تو ول پوچھ کے نہیں کریندہ بلکہ بن پوچھے اللہ دے نبی دا ادب تے احترام کرے، شرط ہے کہ تعظیم رسول ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام دا ادب اور احترام ہو گئے، لہذا میلاد النبی دے محافل، میلاد مصطفیٰ دے جلوس، خاص کر 12 ربیع الاول دی بابرکت رات، ہر بندہ نبی دے غلام اپنے اپنے شہر دے اندر اس گل دے ہوتے توجہ رکھے اور نگاہ رکھو، اس واسطے کہ جب اسا دلیل پیش کریں دے میلاد مصطفیٰ دے ہوتے نبی پاک علیہ السلام دی تعظیم تکریم دے حصے وچوں ہے نبی دا میلاد، تو اس نے معدن کہ یہ میلاد دے موقع دے ہوتے ڈھول بجاونا، میلاد دے موقع دے ہوتے رات کو عورتوں دا باہر نکلنا، یعنی خرافات کے حوالے سے کو پیش کریں، یہ کم در اصل انہوں خود آپ شروع کریں تاکہ میلاد بنامن والے نبی دے غلامہ دے ہوتے اعتراض دا موقع مل سکے۔ میلاد کمیٹی دے اراکین، تمام تنظیمہ دے اراکین، تمام مدارس اور تمام عوام اہل سنت 12 ربیع الاول دی رات ہوئے یا 12 دا دن ہوئے کوئی بھی غیر شرعی کم اگر کہیں کو کرے دا دیکھو میلاد دے نہ دے ہوتے فوراً اپنے علماء کو اطلاع کرو، فوراً اپنے تنظیمات کو اطلاع کرو تاکہ بر وقت اس بندے کو خبردار کیتا بننے، اور اگر وہ فتنہ پھیلاونا چاہتے وہ کو سیر دے ہوتے کیتا بننے بحمد تعالیٰ پیارے مصطفیٰ کریم دا میلاد منامنا یہ شریعت مطالعہ دے طریقے یہ اہل سنت و جماعت دا طریقہ ہے۔ اہل سنت و جماعت دا فحاشی پھیلاون والے، قریانی پھیلاون والے، بے حیائی پھیلاون والے، ایسے امور سر انجام دیون والے دے نال اہل سنت دا کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت ادب والی جماعت ہے، اساں تے پیارے مصطفیٰ کریم دے جلوس سے شرکت کرنے ہیں، تبا وضو ہو کے شرکت کرنے ہیں، سونے کپڑے پا کے شرکت کرنے ہیں، خوشبو لا کے شرکت کرنے ہیں، اس واسطے کہ سارے نزدیک تمام عیدہ کو بڑی جڑی عید ہے وہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم دی
ولادت باسعادت والی عید ہے۔ اس واسطے کہ سارے عیداں سارے خوشاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہی سب کو عطا فرمائیں۔ اس واسطے میرے امام نے ارشاد فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، بہت ہی عظیم